نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ آج اس کارنر میٹنگ کے لیے جب ہم آپ کے اس پنڈال میں داخل ہوئے تو یقین جانیے یہ شعر اس وقت مجھے یاد آ رہا تھا اور مجھے یوں لگا کہ علامہ اقبال نے آپ جیسے عظیم سپاہیوں کے لیے یہ کہا تھا کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ اور میں نے آپ کا وہ جو قبلہ نے آپ کا سپیشلی نام لیا تھا، پنجوانہ ہزروں میں ایک گاؤں ہے اور وہاں کے جو کارکنان ہیں اور انہوں نے آپ کو شاباش دی، خراج تحسین پیش کیا، یقین جانیے آپ کا جذبہ، آپ کی محبت، آپ کا ولولہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ واقعہ ہی آپ ہی وہ لوگ ہیں اور آپ ہی حقدار ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کی تعریف کریں۔ ہم آج آپ کے پاس جب آ رہے تھے کہ ہمارے اذہان میں یہ بات تھی کہ ہم ایک کارنر میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ کی تعداد دیکھی، آپ کا جوش دیکھا، آپ کا ولولہ دیکھا تو میں معذرت کے ساتھ نصر اللہ خان صاحب اس کو کارنر میٹنگ نہیں کہہ رہا، یہ پنجوانہ کا عظیم جلسہ ثابت ہو گیا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ جو الیکشن 2024 میں ہونے جا رہے ہیں، آپ کو شارٹ نوٹس پر ایک کارنر میٹنگ کا ٹارگٹ دیا گیا جس کو آپ نے ایک بہت بڑے جلسے میں تبدیل کر کے پوری حاضروں میں نمبر 1 آ گئے ہیں۔ اور ہر کارکن کے چہرے پر جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ محبت، عقیدت، نسبت اور اس تاریخ کے کارکن ہونے پر آپ کو جو فخر ہے وہ فرت اور مسرت ہر کارکن کے چہرے پر میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان محبتوں کو، ان عقیدتوں کو سلامتی عطا فرمائے۔ نصر اللہ خان صاحب نے بڑی سیر حاصل وضاحت کی ہے، میں بھی اس میں تھوڑا سا اپنا حصہ ملانا چاہتا ہوں۔ ہم جذباتی قوم ہیں۔ کیا ہے؟ جذباتی قوم ہے۔ سوشل میڈیا یاد رکھیں یہ پروپیگنڈے کی بہترین آماجگاہ ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہم اس کی زد میں آ جاتے ہیں اور اس کے جو بہاؤ ہوتا ہے ہم بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں 2014 کا دھرنا ہم نے دیا تھا اور پی ٹی آئی کو کندھا ہم نے دیا تھا۔ فکر ہماری تھی، سوچ ہماری تھی، نظریہ ہمارا تھا کہ اس ملک کے اندر غریب کے لیے نظام لایا جائے، اس ملک کے اندر غریب کے لیے حکومت وجود میں لائی جائے، اس ملک کے اندر غریب کی خوشحالی کے لیے سیاسی نظام لایا جائے۔ یہ ہمارا نظریہ تھا، ہمارے قائد کا نظریہ تھا، پاکستان عوامی تحریک کا نعرہ تھا۔ لیکن جب تبدیلی کا نعرہ لے کر ایک جماعت میدان میں اتری اور ہمارے نظریے کے مطابق 2 قدم چلنے کو تیار ہوئی تو 2014 کا دھرنا ہم نے اس کو اپنا کندھا دیا کہ آئیں، اگر اس غلیظ اور کرپٹ سیاسی نظام کا خاتمہ ان کے ساتھ مل کر ممکن ہے تو ہم انہیں سپورٹ کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے بار بار کہا تھا خان صاحب یہ غلطی کبھی بھی نہ کرنا، اس نظام کے اندر جا کر آپ گندے ہو جائیں گے، چوری نواز شریف کرے گا، چوری زرداری کرے گا اور برآمد تمہاری جیب کے اندر سے ہوگی۔ پھر دنیا نے دیکھا چوری کرنے والے اور تھے، برآمد عمران خان سے کیا جا رہا ہے۔
بتائیے ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ میڈیا پہ آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے کہ جو کچھ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا تھا، جو باتیں عمران خان کو بتائی تھی، جو باتیں پی ٹی آئی کو بتائی تھی، آج ایک سچ ثابت ہو کر ان کے منہ پہ تماچے مارے جا رہے ہیں۔ 3/7/2018 کے الیکشن میں بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی لالچ کے ہم نے انہیں اس لیے سپورٹ کیا تھا۔ کیوں؟ ہمیں اپنی ذات سے غرض نہیں ہے، ہمیں اپنی جماعت کو مفاد پہنچانے کی غرض نہیں ہے، ہم صرف اور صرف چاہتے یہ ہیں اس ملک کے اندر غریب کا بھلا ہو جائے، ہمارا نام آئے یا کسی اور کا نام آئے، ہم یہ سودا کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن غریب کا چولہا جل جائے، غریب کے بچے اچھے سکولوں میں پڑھیں، غریب کو صحت مل جائے، ان کا ہم نے ساتھ دیا کہ شاید کہ یہ غریب کے لیے کچھ کر پائیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اس نظام کے اندر جانے کی غلطی نہ کرنا، اس نظام کے اندر چلے گئے، پھر بھی ہم سپورٹ کرتے رہے کہ شاید کوئی سبیل نکل آئے، کچھ غریب کے لیے بہتری آ جائے، مکمل نظام کا خاتمہ تو نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ غریب کو مل جائے۔ ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے؟ ان کو ووٹ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہے، پوری میڈیا نے دکھایا تھا، کوئی بھی انسان جس کے اندر انسانیت ہو، کیا وہ اس حقیقت کا انکار کر سکتا ہے کہ یہ ظلم عظیم ہوا تھا، یہ ریاستی دہشت گردی تھی؟ ہر بندہ یہ کہتا ہے یہ ریاستی دہشت گردی تھی، اور